السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کروں گا جس میں پولیس، قانون نافذ کرنے والے ادارے، خصوصاً پولیس بڑی پھرتیاں دکھا رہی ہیں۔ گورنمنٹ بھی بڑی تیز ہے اس معاملے میں۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے پورے ملک میں، ہر شہر میں۔ تو گورنمنٹ کو بڑی فکر ہو گئی لوگوں کی۔ انہوں نے بولا بھائی لاک ڈاؤن ہے تو نمازی مسجد میں نہیں جا سکتے، مسجد کو بند کرنا چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، کسی حد تک یہ فیصلہ بھی ٹھیک تھا، مگر جب کوئی غلط چیز ہو رہی ہو تو یہی پولیس، یہی گورنمنٹ آنکھیں بند کرتی ہے۔ بہت سے واقعات آپ دن بھر اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے غلط کام پولیس خود مل کے کر رہی ہوتی ہے، وہ ان کو غلط نہیں لگتے۔ کتنی جگہ پہ جوئے کے کارخانے کھلے ہوئے ہیں، شراب کی دکانیں ہیں ان کی ٹائمنگ ہے، مگر اس ٹائمنگ کے بعد بھی وہ کھلی بھی ہوتی ہیں، اور ان پہ لیگلی وہ مسلمانوں کو شراب نہیں دے سکتے ہیں۔ ان کا کام ہے کہ وہ NIC چیک کریں، اور ان کا ایک ٹائم ہے، جمعے والے دن وہ بند ہونی چاہیے۔ باقی وہ جمعے والے دن بھی دے رہے ہوتے ہیں، وہ ٹائم کے بعد بھی دے رہے ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں کو ہی دے رہے ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ خریدار ان کے مسلمان ہی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو قصہ اصل میں یہ ہے کہ کچھ پچھلے جمعے کا واقعہ ہے کہ یہ جو آپ کو فوٹیج میں خاتون پولیس آفیسر نظر آ رہی ہیں، ان کا نام شرافت خان ہے، سوات سے ان کا تعلق ہے۔ ان کو خبر ملی کہ مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے، یہ پہنچ گئیں۔ پہلے انہوں نے مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے امام صاحب کو ان کو برا بھلا کہا۔ جب اس سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو یہ جوتوں سمیت مسجد میں اندر چلی گئیں۔ یہ صحن سے ہوتی ہوئی، برآمدے سے ہوتی ہوئی صحن تک پہنچ گئیں۔ انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے بھی کافی بدتمیزی کی۔ اصل میں جمعے کا خطبہ چل رہا تھا عربی، اور آپ سب مسلمان جانتے ہیں کہ جب عربی خطبہ چل رہا ہو تو اس میں بولنا گناہ سمجھا جاتا ہے، گناہ ہے، مناسب نہیں، معیوب سمجھا جاتا ہے، مکروہ ہے۔ تو یہ مقالات بکتی رہیں، گالی دیتی رہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح کوئی ان کو لفٹ نہیں کرا رہا، کوئی ان کو اتنا ان کی باتوں کو دھیان نہیں دے رہا، تو یہ جوتوں سمیت صفوں کو چیرتی ہوئی اندر تک چلی گئیں۔ آخرکار یہ جب تیسری صف میں پہنچیں تو ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، اس نے ان کو روک دیا کہ آپ جوتے پہنیے، اور مسجد میں جوتوں سمیت آنا گناہ ہے گا۔ تو انہوں نے اپنے ڈنڈے کا استعمال کیا۔ اسی اثناء میں دھکے ہو گئے، افراتفری ہو گئی، تو ان محترمہ کا چشمہ ٹوٹ گیا، تھوڑا میک اپ خراب ہو گیا، جس پہ اتنی آگ بگولہ ہوئی کہ انہوں نے مسجد کے اندر ہی کھڑے ہو کے تمام لوگوں کو گالیاں بکنا شروع کر دی، کیونکہ سب پختون ہیں۔ اور اس مسجد میں ٹوٹل 99% جو نمازی ہیں وہ پختون بھائی ہیں ہمارے۔ انہوں نے پختونوں کو بھی گالی دی، خود بھی سوا سے تعلق رکھتے ہیں اور پختون ہیں، باقی انہوں نے پختونوں کو گالیاں بکی۔ بڑی مستعری دکھائی، بڑی بہادری دکھائی۔ ان لوگوں کی وہ بہادری کہاں چلی جاتی ہے جب غیر قانونی کام ہو رہے ہوتے ہیں اور ان لوگوں کی نگرانی سرپرستی میں ہو رہے ہوتے ہیں، تب ان کو قانون یاد نہیں آتا۔ مگر ان کا سارا زور، گورنمنٹ کا سارا زور، پولیس کا سارا زور مسجدوں میں نماز روکنے پر ہے کہ بھائی نماز پڑھو گے تو کرونا پھیل جائے گا۔ شاپنگ مالز میں، سپر مارکیٹس میں، بینکس میں، یہاں پہ جانے سے کرونا نہیں پھیلے گا۔ ایک مسجد، جب بندہ نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو پاک صاف ہو کے نکلتا ہے، وہ اپنے کپڑوں پہ ایک چھینٹا بھی پڑنے نہیں دیتا۔ اگر اس کو ذرا سا بھی شک ہو تو وہ فوری طور پہ اس کو واش کرتا ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ پھر وہ مسجد میں جائے گا، وہ وضو کرے گا، پھر وہ نماز پڑھنے جائے گا۔ تو اگر ان کو نماز روکنی تھی تو یہ اس کا کوئی اور طریقہ نکال سکتے تھے کہ جو بیمار ہیں، پولیس کھڑی کرتے ہیں مسجد پہ کہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو اندر نہیں آنے دیں، باقی جو نارمل ہیں وہ جا سکتے ہیں۔ باقی ان کا مقصد جو ہے وہ تو نماز روکنا تھا، جو انہوں نے بہترین طریقے سے کیا۔ جمعے پہ خاص کر، عام نمازوں پہ تو ہو رہی ہیں، جمعے پہ ان کو خاص کر مسئلہ تھا، کیونکہ اس جمعے کی نماز سے تو یہودیوں کو، عیسائیوں کو تکلیف ہے، اور انہوں نے وہی کیا۔ کسی بھی مسلمان ملک میں اس طرح کا رویہ ناقابل برداشت ہے۔
اب یہ جو ویژول آپ دیکھ رہے ہیں یہ جرمنی کے ہیں. انشاءاللہ آپ آگے چل کے دیکھیں گے کہ جرمنی میں یہاں پہ وہاں کی انتظامیہ نے باقاعدہ ریکویسٹ کی مسجد کی انتظامیہ سے کہ آپ شفٹوں میں نماز پڑھائیں. کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ہجوم نہ کریں، شفٹوں میں نماز پڑھائیں. 10 15 20 لوگ آ کے نماز پڑھیں. تو جب ان کو یہ اجازت دی گئی، جبکہ وہ ڈرے ہوئے تھے کیونکہ وہ غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں، انہوں نے بولا تو نماز جب پاکستان میں، سعودیہ میں، مسلمان ملکوں میں اجازت نہیں ہے، طواف بیت اللہ روک دیا گیا. انہوں نے بولا یہ کیسے ہمیں اس چیز کی اجازت دیں گے. تو بہرحال انہوں نے اجازت دی تو خوشی سے، ان کی خوشی کی انتہا تھی کہ انہوں نے اسی وقت اذان دینا شروع کر دی. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، جس میں مسلم نان مسلم سبھی ہیں، زیادہ تر نان مسلمز ہیں. اور اتنا لوگوں کو خوشی ہوئی یہ اذان سن کے. اب آپ دیکھیں گے ان کی پولیس بھی وہاں سے گزر رہی ہے، پولیس کی گاڑی بھی وہاں سے گزریں گی، مگر وہ کسی کو کچھ نہیں کہیں گی. تو دوستو، جتنا نقصان مسلمانوں کو اور اسلام کو پہنچایا، اتنا کافروں نے نہیں پہنچایا. انشاءاللہ اب آپ آگے دیکھیں کہ کس طرح کتنی روح پرور اور کتنی درد بھری آواز میں موذان صاحب نے اذان دی ہے. اور میری ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے گا اور آگے فارورڈ کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله
دوستو سنی آپ نے کتنی پر اثر اور زبردست اذان دی انہوں نے. بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کو 3 دنوں 3 راتوں میں پیدا کیا. کیا ساری دنیا کے انسان مل کے ایک انڈا بنا سکتے ہیں؟ یا اس سے You are watching SCTV and it's fun to watch. Like, subscribe, share, hit the bell icon to follow.